یہ کائنات خدا نے خلق کی، اس کائنات کو حرکت میں دیکھنے کے لیے خلق کیا۔ اس کائنات میں اس زمین پر بسنے والے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں سکون کے لیے آئے۔ یہ سکون کی جگہ نہیں ہے۔ یہاں جس چیز کو سکون آ جائے اسے موت آ جائے۔ مسلسل حرکت میں رہنا، مسلسل ہدف کی طرف بڑھتے چلے جانا، مسلسل ایک کاروان میں رہنا ہے۔ اس کاروان کو جو مقصد تک پہنچتا ہے اسے کاروان حسینی کہتے ہیں۔ ہمیں یہ فخر حاصل ہے کہ اس کاروان کے ہم ممبر ہیں۔ یہاں آتے ہم فرش عزا پر ہیں، ذکر علی سن کر پہنچتے ہم عرش خدا پر۔ اس کائنات کو چلنے کے بھی کشش کی ضرورت ہے۔ کشش کے بغیر یہ کائنات جاری و ساری نہیں رہ سکتی۔ انسان نے جب ترقی کرنا شروع کی اسے سب سے پہلے کشش ثقل کا پتہ چلا، زمین کی گریویٹی کا پتہ چلا، اور وہ یہ سمجھا کہ اسی کشش نے سب چیزوں کو تھامے رکھا ہوا ہے۔ علم نے اور ترقی کی تو اسے سولر گریویٹی کا علم ہوا کہ اس کائنات کو سورج نے تھامے رکھا ہے۔ اپنی جہالت کا جب اندازہ ہوا تو پتہ چلا اس کائنات میں سورج کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ کائنات بہت عظیم ہے۔ یہ لولا لما خلقت الافلاک کی حدیں بہت زیادہ آگے تر ہیں۔ اسے ایک سورج کی کشش اپنے اندر سمو نہیں سکتی۔ تو کوانٹم گریویٹی کا تھیوری سامنے آ گئی۔ جب کائنات اور کہکشاں اور گلیکسیز کی وسعتوں کو دیکھتا چلا گیا تو یہ کشش بھی کم پڑ گئی۔ پھر بلیک ہول کی تھیوری سامنے آ گئی، ایسی کشش جس سے نور بھی نہیں گزر سکتا، اور اگر گزر گیا تو اس عالم سے نکل کر کسی اور عالم میں پہنچ جاتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ فرش عزا پر سیاہ پوش ہو کر عرش خدا کا صبر کرنے یہ عزادار یہاں جہاں مادی کشش کی بات ہے، جبکہ یہ دنیا مادی نہیں ہے۔ اس دنیا میں مادہ بہت کم ہے، مادہ میٹر پولوشن ہے ہی نہیں۔ کیسے ہے ہی نہیں؟ یہ ہاتھ تو میرا مادی ہے، مجھے جو کچھ نظر آتا ہے وہ مادہ ہے۔ جو آپ کو نظر آتا ہے اس مادے کی مقدار اگر میں آپ کو بتاؤں، اگر ایک ایٹم کو، میرے بچوں کے لیے، اگر ایک ایٹم کو انلارج کر لے، اس کے نیوکلس کو ایک سیب کے برابر کر دے، اس سے جو نزدیک ترین الیکٹران ہوگا اس کا فاصلہ یہاں سے وہ ہے جو میں نے ابھی اگلی مسجد جانے مر لی۔ یہاں سے 2 کلومیٹر دور میں نے کمیٹی چوک جا کے اگلی مسجد پڑھنی ہے۔ مادہ اتنا ہے، باقی سارا سپیس ہے، باقی سارا فضا ہے، باقی ساری معنویت ہے۔ مادہ تو صرف اتنا سا ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ اگر آپ اس کو تصور کریں، ایک دنیا ہو، ایک جگہ ہو جہاں ایک مادہ یہاں پڑا ہو اور ایک قطرہ وہاں کمیٹی چوک پر 2 کلومیٹر دور پڑا ہو، اور اس کا سائز بھی نمک کے ایک دانے کے برابر۔ اس دنیا میں مادہ تو ہے ہی نہیں۔ یہ جو مادہ نظر آ رہا ہے یہ illusion ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بس جو کشش چاہیے، جس نے اس کائنات کو مادی و ماورائے مادہ سنبھال رکھا ہے، وہ یہ کشش نہیں ہے، وہ کشش ہے جس کے لیے رسول خدا نے فرمایا لولا الحجہ لساخت الارض علی اہلہا۔ میری توقع تھی آپ عربی سمجھ جائیں، مجالس میں اتنا کیجیے کہ عربی سمجھ جائیں، کہ اگر امام زمان کا وجود نہ ہو
اگر امام زمان کی کشش نے اس کائنات کو نہ تھاما ہو تو یہ کائنات اس کے اہل پر غرق ہو جائے گی۔ کشش نے اس کائنات کو قائم رکھا ہوا ہے وہ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی ذات ہے۔ اس کائنات میں جو ہمیں نظر آتا ہے اور جو ہمیں نظر نہیں آتا اس میں بہت فرق۔ آج کل کے بچوں میں بالکل آسان ہو گیا، ایک نظر نہ آنے والے برونا نے سب کے پیروں پہ ماسک لگوائے، نظر ہی نہیں ہے۔ جو پہلے کہتے تھے نظر نہ آنے والی چیز کو ہم نہیں مانتے، وہ سب کہتے ہیں ماسک لگایا دبو، ایک نظر نہ آنے والی چیز تمہاری جان لے لے گی۔ اب تو یہ باتیں بہت آسان ہو گئی کہ جو نظر آتا ہے وہ کم ہے، جو نظر نہیں آتا ہے وہ زیادہ ہے۔